تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم کو مدِ خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ. خطبہ مسرونہ کے بعد جن آیتوں کے مختصر حصے کو ہم نے تلاوت کیا، آئیے اس کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے سے پہلے چند باتیں اور سماعت فرمائیں. الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اور اب کچھ ہی ایام باقی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ مثل مہمان ہیں. ابھی تک کے جو اوقات گزرے سو گزرے، لیکن آئیے ان آخری اوقات کو ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں گزار دیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کر کے رمضان المبارک میں ہم سرخرو اور کامیاب ہونے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ یہ یقیناً جہاں بہت سی برکتوں کا ہمارے لیے باعث ہے، وہاں ہمارے لیے بہت سے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ ہمارے لیے ایک رحمت کا مہینہ ہے. حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 نمازیں اور رمضان سے رمضان تک جو بھی بیچ میں گناہ ہوئے یہ ان کے لیے کفارے ہیں، جب کہ تو کبائر سے اجتناب کرے
یعنی کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں، اور اس درمیان اگر کوئی گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے تو وہ دوسری نماز کا انتظار کرنا اور دوسری نماز کا آنا، ان دونوں نمازوں کے درمیان جو گناہ سرزد ہوئے وہ دوسری نماز ان گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کی قدر کی ہم نے، رمضان میں عبادتیں کی ہم نے، رمضان کے مہینے کو جس طریقے سے ہمیں گزارنا چاہیے اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کی ہم نے۔ اب آئندہ رمضان جو آئے گا تو اس رمضان اور اس رمضان کے درمیان جو بھی صغائر یعنی صغیرہ گناہ ہم سے سرزد ہوں گے، وہ دوسرا رمضان ان دونوں رمضان کے درمیان ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا، یعنی گناہوں کو مٹانے کا سبب ہو جائے گا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتنبت الکبائر، جب کہ تم کبائر سے بچو، کبیرہ گناہوں سے بچ کر اگر انسانی فطرت کی وجہ سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کی بھی بخشش ہوگی، لیکن ان کے جو حقوق ہیں اور ان گناہوں کے بعد جو معاملہ کرنا ہے اس کو کرنے کے بعد، جیسے نماز قضا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، تو نماز کی ادائیگی کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں اس نماز کے قضا ہونے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کر لیں تو وہ بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ گناہ وہ ہیں جو کبائر ہیں، اور ان کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ نمازوں کی بار بار آمد ہی ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ استکثروا فیہ من 4 خصال، رمضان المبارک کے مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ ابھی تک ہم نے رمضان گزارا، کوششیں کی، لیکن آئیے آخری ایام رمضان کے کیسے گزاریں، حدیث پاک کے مطابق اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً بہت سی برکتیں حاصل اور کر سکتے ہیں۔ فرمایا استکثروا فیہ من 4 خصال، 4 باتوں کی اس ماہ مبارک میں کثرت کرو۔ خصلتان ترضون بہا ربکم، جن میں 2 باتیں تو وہ ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ حضور نے فرمایا کہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان باتوں کی عادت تم اس ماہ مبارک میں ڈال لو تو تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ وَخَصْلَتَانِ لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 باتیں وہ ہیں جن سے تمہارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ پھر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ، رہی وہ باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے تو وہ یہ ہے فَشَهَادَةُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی کلمہ شہادت کی کثرت۔ اور دوسری بات وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس کی بارگاہ میں استغفار، کلمہ شہادت کی تکرار کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 ایسی باتیں ہیں
کہ ان کی تکرار اور کثرت کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً رب عز و جل کو راضی کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ پورے سال ہمیں متعدد اوقات بلکہ نمازیں 5 وقتہ یہ ہمیں رب کو راضی کرنے کے لیے ہی دی گئی، لیکن بالخصوص رب کی نوازشات اور اس کی کرم نوازیوں کے طور پر خصوصیت کے ساتھ ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا گیا، اور جس میں خصوصی باتیں ہمیں بتائی گئی کہ ان تمام باتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، لیکن بالخصوص ان باتوں کو اگر تم کرو تو ضرور تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ تو یقیناً ایک بندے کا کمال یہی ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری 2 باتیں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهُمَا، دوسری 2 باتیں وہ ہیں کہ جن سے تمہارا چھٹکارا نہیں۔ نمبر 1 فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، ایک یہ ہے کہ تم اپنے رب سے جنت کا سوال کرو گے، وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے اس کی پناہ مانگو گے۔ تو استغفار اور کلمہ شہادت اور رب سے جنت کا سوال اور جہنم کی آگ سے رب کی پناہ، یہ 4 باتوں کی عادت اپنے اس آخری رمضان کے آخری ایام میں لگا دیجیے، اور امید کیجئے کہ ہمارا رب یقیناً ہم سے راضی ہوگا۔ یاد رکھیں، رمضان المبارک کا ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ اس میں جس چیز کی عادت آپ بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عادت کو آپ کے لیے پورے سال جاری فرما دے گا۔ اسی لیے بہت سے بے نمازی جو اس ماہ مبارک میں نماز پڑھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں اور صدق دل سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں، تو پورے سال ان کی نماز پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر استغفار کلمہ شہادت کی عادت ہم نے ڈال لی، کیا عجب اللہ کی رحمت سے کہ ہمیں پورے سال پھر اس کی عادت بن جائے کثرت کی، اور جب بار بار ہم استغفار اور کلمہ شہادت پڑھیں گے تو یقیناً گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے، ایمان کی تازگی بھی ملتی رہے گی، اور اسی حال میں اگر موت آئی تو یقیناً خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے موضوع کے مطابق چند باتیں آیت کریمہ کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے جمعات میں آپ حضرات نے جو رمضان المبارک کا اہم فریضہ جسے ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے مسائل آپ نے سماعت کیے بصورت بیان، اور بالخصوص اس بار وہ مسائل بیان ہوئے کہ زکوٰۃ کسے دی جائے، تفصیل آپ اس کی سماعت کر چکے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ اب زکوٰۃ کے کچھ مختصر مسائل میں آپ کو بیان کروں، اس سے پہلے چند باتیں جو قابل غور ہیں وہ سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب مال حضرات کو حکم دیا کہ وہ اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے مالوں سے، اپنی ان نعمتوں سے جو رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی ضرورت سے زیادہ عطا فرمائی ہے، اپنے ان اسلامی بھائیوں کو یا بہنوں کو عطا کریں جن کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اس بات کو بڑے اچھے انداز میں ارشاد کیا گیا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائلین اور محرومین کا حق ہے۔ حق آپ سمجھتے ہیں نا؟ آج کی دنیا میں اگر کوئی کسی کے حق کو مارتا ہے تو وہ اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی جس طاقت کا استعمال کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، یہاں تک کہ کورٹ کچہری تک بھی جاتا ہے،
اور اپنے حق کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو یا اپنی جس مخلوق کو اس کی ضرورت سے زیادہ جو چیز عطا فرمائی ہے، وہ ضرورت سے جو زیادہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ سب ہمارا ہی ہمارا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سائلین اور محرومین کے حق کو رکھا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں اس حق کو اور اس حق سے کہ ان کے مالوں میں سائلین اور محرومین کا حق ہے۔ تو اب اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرنے والا زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جس بات کا حکم کیا ہے وہ اس بات پر عمل کر کے اپنے پاس جو دوسروں کا حق موجود ہے وہ ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ جس کے اوپر لوگوں کے حقوق ہو، وہ اس دنیا سے کامیاب ہو کر اسی وقت جائے گا جبکہ لوگوں کے حقوق کو وہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ فقراء اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضرورتوں کو دوسروں کے مالوں میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ان کی ضرورتوں کو دوسروں کے مالوں میں رکھا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ مولا، تیرے ان مالدار بندوں نے ہمارے وہ حقوق جو تو نے انہیں عطا فرمائے تھے ہمیں نہ دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مالداروں کے لیے وعید فرمائے گا اور ان فقیروں کو خوش فرمائے گا کہ آج تمہارے لیے میری جنت اور میری رحمت ہے۔ تو وہ شکایت کیوں ہوگی؟ شکایت اسی لیے تو ہوگی نا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حقوق ان کو عطا کیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ نظام صرف انسانوں میں نہیں ہے بلکہ یہ نظام دوسری مخلوقات میں بھی ہے۔ بہت سے جانور وہ ہیں جو دودھ دیتے ہیں، لیکن بعض جانوروں کا دودھ وہ ہے جو صرف ان کے بچوں کو کفایت کرتا ہے۔ جیسے حرام جانور جن کا دودھ حرام ہے، تو ان کے پاس اتنا دودھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کے علاوہ کسی اور کو بھی پلا دے یا کسی اور کے لیے بھی کفایت کریں۔ وہ صرف ان کے بچوں کی کفایت بھر دودھ ان کو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض جانور وہ ہیں جن کا دودھ انسان کے لیے حلال ہے، اللہ تبارک و تعالی ان جانوروں کو اتنا دودھ عطا کرتا ہے کہ وہ ان کے بچوں کو بھی کفایت کرے اور اس کے بعد انسانوں کو بھی کفایت کر جائے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسروں کو حق دیا تھا اپنے بچوں کے علاوہ، وہ جانور ان دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ کوئی گائے، کوئی بکری، کوئی بھینس اس بات سے منع نہیں کرتی کہ یہ دودھ جو دیا ہوا ہے یہ صرف میرا ہی ہے، میرے بچے ہی اس کو پی سکتے ہیں، آپ نہیں پیو گے، بلکہ وہ جانور اپنی زبان کو بند کیے ہوئے جو حقوق اللہ نے دوسروں کے اس کو عطا کیے ہیں اس کو ادا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، غور کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، اگر ان نعمتوں کو ہم ان لوگوں تک نہ پہنچا سکے جن کا حق ان نعمتوں میں تھا، تو بتائیے ہم بہتر یا جانور بہتر؟ اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو لوگ کان رکھتے ہیں لیکن اللہ کی آیات کو ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں، دل رکھتے ہیں لیکن اللہ کی آیات پر اس دل سے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اللہ کی نشانیوں کو ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، قرآن کریم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ بھٹکے ہوئے۔ تو وہ انسان جو اپنے خالق کے مقاصد کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا،
وہ جانوروں کی طرح ہے یا جانوروں سے بدتر ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسانی خصلتیں عطا فرمائے اور دیگر حضرات کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت اور صاحب مال لوگوں پر یہ فرض کیا کہ وہ دوسروں تک ان کے حقوق کو پہنچائیں، لیکن جو اہل حق ہیں ان کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے قواعد و قوانین کو مقرر کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے حقوق کو لوگوں سے مانگتے پھریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو، مسلمان کو، ایک عزت نفس عطا فرمائی ہے، اور جو اپنی ضرورت سے زیادہ لوگوں سے سوال کرے ان کے لیے احادیث مبارکہ میں وعید بھی آئی ہے۔ یاد رکھیں، چونکہ زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے جس کے نکالنے میں بھی شریعت مطہرہ کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور جس کے ادا کرنے میں بھی شریعت مطہرہ کو فالو کرنا ہے، اور جس کے دینے میں بھی ہمیں شریعت مطہرہ کے قانون پر عمل کرنا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں ہم نے اپنی منمانی چلائی تو ہم نہ زکوٰۃ نکال سکیں گے، نہ زکوٰۃ دینے میں کامیاب ہوں گے، نہ ہمارا وہ فرض جو ہم پر ہے وہ ہم سے ختم ہوگا۔ ان تینوں باتوں میں ہمیں شریعت مطہرہ کے قوانین پر عمل کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے جن لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق کیا گیا ان کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ان کو بھی کچھ خوبصورتیاں عطا فرمائی ہے، ان کو بھی کچھ عزتیں عطا فرمائی ہے۔ احادیث مبارکہ اس سے مالا مال ہیں، اس لیے اس چیز کا فائدہ اٹھا کر کوئی اپنی عزت نفس کو پامال نہ کرے، سوالات کا سلسلہ دراز کر کے اپنے آپ کو لوگوں میں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرے کہ سوال کرنا یہ کس کے لیے حلال ہے اور کس کے لیے حرام ہے، ان باتوں کو بھی وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء فرماتے ہیں، بالخصوص صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں زکوٰۃ کا باب باندھا ہے، آخر میں اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ لوگوں میں ایک عظیم بلا پھیلی ہوئی ہے کہ وہ دستے سوال دراز کرنے میں شرماتے نہیں ہیں، چاہے تندرست ہوں چاہے تندرست نہ ہوں۔ ایک عظیم بلا پھیلی ہوئی ہے، اور پھر اس پر آپ نے متعدد احادیث کو ذکر کیا کہ سوال کرنے میں احادیث کریمہ میں کتنی وعید آئی ہے اور سوال کرنے کی اجازت کب دی گئی ہے۔ آئیے چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویسے الحمدللہ عز وجل یہاں عموماً وہ حضرات کی کثرت ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، لیکن تاہم کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لا علمی کی وجہ سے اس قسم کے معاملات انجام دیتے ہیں، وہ بھی سمجھیں اور اللہ عز وجل کی ذات پر بھروسہ کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا، یعنی بہت بے آبرو ہو کر، بہت ذلیل ہو کر، وہ جو ہر وقت سوال کرتا رہتا ہے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قیامت کے دن بہت ذلیل ہو کر وہ پیش ہوگا۔ ایک حدیث میں اور اس کی وضاحت کر دی گئی، ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے، یعنی کیا گناہ ہے، تو کوئی کسی کے پاس نہ جاتا، اس لیے کہ سوال کرنا یہ کب جائز ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی بھی حد کو مقرر کیا ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کر دے، وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اس کی ضرورت بھر میں
چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے۔ تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی مقدار کیا ہے؟ یعنی کتنا مال اس کے پاس موجود ہو تو وہ سوال نہیں کر سکتا، اور کتنا نہ ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح و شام کا کھانا، یعنی جس کے پاس اتنی مقدار میں مال موجود ہے کہ وہ اپنے صبح اور شام کے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، تو اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، بغیر ضرورت کے وہ سوال نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں ایک وعید بھی ذکر کر دی گئی کہ وہ آگ کی زیادتی طلب کرتا ہے، آگ کی زیادتی چاہتا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ گدائی یہ 3 قسم کی ہوتی ہے، کہ انسان جو گداگری، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے اس معاملے میں اچھے دکھائی دیتے ہیں اور ان کا بھی انداز مانگنے کا کچھ الگ ہوتا ہے، اور بعض ذلت و رسوائی کے ساتھ مانگتے ہیں، جیسے عموماً سڑکوں پر اور بازاروں میں یا درگاہوں پر مانگنے والے حضرات۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ گدائی یہ 3 قسم کی ہے۔ ایک غنی مالدار، یعنی اتنا مالدار ہے کہ خود ہی صاحب حیثیت ہے، خود ہی مالک نصاب ہے، اس کے باوجود بھی وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے اس کا حکم یہ ہے کہ اس شخص کو دینا حرام، اور اگر اسے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہ ہو۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی مالک نصاب ہونے کے بعد کون مانگے گا؟ ہم نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا ہے۔ معاشرے میں اگر آپ نظریں دوڑائیں تو یقیناً ایک نہیں سینکڑوں ایسی مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہم نے ایک اصول اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ زکوٰۃ ہم دیں گے بیوہ کو، زکوٰۃ دیں گے ہم یتیم کو، زکوٰۃ دیں گے ہم بے سہارا کو۔ اب ہم نے دیکھا کہ ایک بیوہ ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چلیے زکوٰۃ اس کو دے دیں۔ ہم نے اس بات کی تفتیش ہی نہیں کی کہ وہ زیورات اس کے پاس جو اسے دہیز میں دیے گئے تھے وہ اس کے پاس موجود ہے کہ نہیں ہے۔ عموماً زیورات اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ان زیورات کو خرچ کرنا نہیں چاہتی۔ بسا اوقات سسرال کی طرف سے بھی ملتے ہیں، مائکے کی طرف سے بھی ملتے ہیں، وہ خود مالک نصاب ہوتی ہے، لیکن ہم اسے بیوہ سمجھ کر زکوٰۃ دیے چلے جاتے ہیں۔ تو اب اگر وہ خود سوال کرے تو سوال کرنا حرام، اور سوال نہ کرے پھر بھی اگر کوئی دیتا ہے بغیر تفتیش کے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور اس کو دینا حرام ہوگا۔ یہ ہے پہلی قسم گداگری کی، کہ صرف آدمی ایک ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ ہاں یہ مستحق ہے، اس کو دینا چاہیے، جبکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم جس کو دے رہے ہیں پہلے اس میں تحری کی جائے گی، غور و فکر کیا جائے گا، جتنا ممکن ہو کوشش کی جائے گی کہ جس کو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں آج صرف ایک تعلقات کی وجہ سے، قربت کی وجہ سے لوگ اس کام کے اندر بھی زکوٰۃ کے ایک بڑے فنڈ کو برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھئی ایک کو مکان بڑا بہترین بنانا ہے، 20-25 لاکھ روپیہ اس کو زکوٰۃ کا دے دیا، میرا رشتہ دار ہے، حالانکہ دوسری طرف تحقیق اور تفتیش ہی نہیں ہے، یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسری قسم گداگری کی، فقیر مگر کبھی تندرست، کسب پر قادر، یعنی فقیر شرعی تو ہے، مالک نصاب نہیں ہے، ملک نصاب تک اس کی مالیت نہیں پہنچتی، لیکن تندرست ہے، طاقتور ہے، کمانے پر قادر ہے، کما کر اپنی زندگی کو وہ گزار سکتا ہے۔ ایسے شخص کا حکم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
کہ اسے سوال کرنا حرام ہے۔ ایسا فقیر شرعی جو تندرست ہے، طاقتور ہے، کسب پر قادر ہے، یعنی کام کاج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کما سکتا ہے، ایسے شخص کو لوگوں سے مانگنا حرام، ایسے شخص کو لوگوں سے مانگنا حرام، اور جو کچھ ملا اس کے مانگنے پر وہ مال خبیث یعنی مال حرام ہے، وہ مال خبیث ہے، اور ایسے لوگوں کو بھیک دینا منع کہ گناہ پر ان کی معاونت کرنا ہے، کہ اس نے سوال کے حرام ہونے کے باوجود سوال کیا اور ہم نے اس کو دے کر اس کے گناہ پر اس کی مدد کی، اور جس طریقے سے گناہ کرنا گناہ ہے اسی طریقے سے گناہ کے کام پر مددگار ہونا بھی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکیوں پر اور پرہیزگاری پر، اور ایک دوسرے کی مدد گناہ پر اور بد کرداری پر نہ کرو۔ آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی اس کا گناہ اس کے سر کے اوپر ہے، اپنا تو کام ہے دے دینا، تو اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ہم شریعت مطہرہ کے غلام ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، ہمیں اپنے ہر کام کے لیے اپنی شریعت مطہرہ سے رہنمائی لینی پڑے گی۔ ہم اگر کسی میں ثواب کے طلبگار ہیں، امیدوار ہیں، تو اللہ کی بارگاہ سے وہ بے بہا ثواب اسی وقت ملے گا جس کا وعدہ اس نے کیا ہے، جبکہ ہم اس کے فرمان کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری قسم ارشاد فرمائی عاجز و ناتوا نہ کسب پر قادر، یعنی ایسا فقیر جو عاجز ہے، کمزور ہے اور کام کاج بھی نہیں کر سکتا ہے، ایسے شخص کو اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرنا جائز ہے اور اسے دینا بھی جائز ہے، کہ ایسے لوگوں کو دینا ہی کار ثواب ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں غور کر لیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں جس کو بتایا گیا کہ وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے، مطلب ہونے کے باوجود سوال کرتا ہے، تو اب وہ جس چیز کو چاہ رہا ہے وہ مال حرام ہے، اور جو مال حرام کھاتا ہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نہیں کھاتے مگر اپنے آگ میں آگ، کہ وہ اپنے آگ میں آگ ہی بھر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں سوالات کے اس معاملے کو اپنی زندگی میں ترک کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کریں، ہمارا اسلام کتنا خوبصورت اور اپنے ماننے والوں کو وہ کتنی بہتری عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی حاضر ہوتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے تعلق سے تو آپ نے سنا ہی ہے کہ جو بھی سوال کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کرتے تھے، لیکن یہ عطا ہر وقت مال کی صورت میں نہیں ہوتی، کبھی دعا کی صورت میں، کبھی اچھے مشورے کی صورت میں، اور جو ان باتوں پر عمل کر لیتا وہ اس اعتبار سے مالا مال ہو جاتا۔ تو حضور کی عطا کی مختلف قسمیں ہوا کرتی تھی۔ تو بہرحال وہ انصاری صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر اور سوال کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک ٹاٹ ہے، گھر کے اندر صرف ایک ٹاٹ، جو پہلے کے زمانے میں بورا بوری ہوتے تھے جس پر لوگ سوتے تھے۔ فرمایا عرض کیا کہ ایک ٹاٹ ہے جس کا ایک حصہ تو ہم اوڑھتے ہیں اور ایک حصہ ہم بچھاتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے لکڑی کا جس کے ذریعے ہم پانی بھی پیتے ہیں اور دیگر استعمالات میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اتنی کم مقدار میں ان کے گھر کے اندر مال موجود تھا۔ مال کیا تھا؟ آج کے زمانے میں تو اس کو مال ہی نہیں سمجھے گا کوئی، کیونکہ ایسی تو کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم گھر سے نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔
تو یہ دو چیزیں ان کے گھر میں تھی اور انہوں نے سوال کیا. یقیناً شریعت مطہرہ کے اعتبار سے سوال ان کے لیے حلال ہے، کھانے پینے کا، دیگر ضروریات کا، لیکن یہاں تربیت فرمانا مقصود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ ان دونوں چیزوں کو میرے پاس حاضر کر دو. وہ صحابی رسول گئے اور وہ دونوں چیزیں، ٹانٹ اور وہ کٹورا لکڑی کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے حاضر کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور ارشاد فرمایا کہ انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں انہیں 1 درہم کے بدلے خریدتا ہوں. ارشاد فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ یہ ہے بولی، ہے نا، اور یہ جائز ہے. اس کو کہتے ہیں بیع من یزید، یعنی اس کو بیچنا جو زیادہ دے. شریعت مطہرہ میں یہ جائز ہے، لیکن جب کہ واقعی بیچنا ہی مقصود ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بولی لگانا مقصد نہ ہو. جیسا کہ عام طور پر جہاں میلے لگتے ہیں یا اس قسم کے بازار لگتے ہیں تو وہاں اس قسم کی بولی لگاتے ہیں کہ 4 آدمی کو رکھ لیا، وہ سامان کی بولی لگاتے ہیں، بیچارہ نیا آنے والا گراہک وہ دھوکہ کھا جاتا ہے. یہ شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے. اب بولی کی بات آئی تو بتاتا چلوں کہ ایک بولی اور ہے جس نے ہم کو بڑے حرام کام میں مبتلا کر رکھا ہے، وہ ہے بولی والی بسی. آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں. شاید بہت سے لوگ ہوں گے جو پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوں گے یا اب بھی ہوں گے. پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اس سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے. اور جتنا مال اس بولی والی بسی سے حاصل کیا ہے، زیادہ اس مال کو ان تمام ممبروں تک پہنچا دیجئے جن سے آپ نے وہ زیادہ مال لیا ہے. ورنہ یہ مال خبیث ہے، یہ مال حرام ہے. یہ دنیا میں بھی اس کا جو ہے تازیان آپ چکھ لیں گے، اور آخرت میں تو اس کے عذاب قرآن و حدیث میں بیان ہی کر دیے گئے ہیں. تو بہرحال یہ بولی تھی جو جائز بولی تھی. شریعت مطہرہ نے اس کو جائز قرار دیا، جبکہ اصل مقصد بولی لگانے والے کا بیچنا ہی ہو. تو اب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کو 2 درہم میں لیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ چیزیں دے دی اور 2 درہم ان سے لے لیے، اور 2 درہم ان انصاری صحابی کو عطا فرمائے کہ یہ لو، 1 درہم سے اپنے گھر میں اناج بھرواؤ، کھانے کا سامان ابھی جو ضرورت ہے، اور دوسرے درہم سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ کلاڑا خرید کے لاؤ. آگے جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے، وہ صحابی رسول گئے بازار میں، 1 درہم سے اناج خریدا، گھر میں بھرا، اور 1 درہم سے کلاڑا خرید کے لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ڈال دیا اور ارشاد فرمایا اس کو لے کر جنگل کی طرف چلے جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کر بیچو، اور 15 دن تک نظر مت آنا، 15 دن تک مت دکھنا. وہ صحابی رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے گئے، لکڑیاں کاٹ کر بیچتے رہے. اب جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے، چاندی کے 10 درہم تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آتا. یعنی جو سوال تم نے کیا تھا، اور سوال ایک مرتبہ دے دیا جاتا، عادت پڑ جاتی، پھر سوال ہوتا، وہ ختم ہو جانے کے بعد پھر سوال ہوتا، وہ ختم ہو جانے کے بعد پھر سوال ہوتا، عادت پڑی رہتی، اور پھر قیامت کے دن اس حال میں آتے کہ تمہارے منہ پر چھالا ہوتا. یہ اس سے بہتر ہے. حضور نے فرمایا سوال درست نہیں مگر 3 شخص کے لیے، ایسی محتاجی والے کے لیے جو اسے زمین پر لیٹا دے، یعنی بھوک کی وجہ سے وہ اس قدر نڈھال ہو گیا ہو کہ زمین پر لیٹ گیا ہو، یا تاوان والے کے لیے جو رسوا کر دے، یعنی اس پر کسی قسم کا تاوان ہو، یا وہ مقروض ہو اور قرض دار اسے مہلت نہیں دیتے ہوں، اسے پریشان کرتے ہوں، تو پھر وہ قرض کی رسوائی سے بچنے کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ کا سوال کر کے اپنی قرضے کو اتار سکتا ہے. یا خون والے کے لیے جو اسے تکلیف پہنچائے.
خون والے سے مراد کہ اگر کسی کا قتل کیا ہو یا قتل خطا کیا ہو اور شریعت مطہرہ کی طرف سے اس پر جو ہے فدیہ دینا لازم ہوا ہو تو خون بہا ادا کرنا پڑتا ہے، تو اس خون بہا کی ادائیگی میں اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ خون بہا ادا کرے تو وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ارشاد۔ تو پیارے اسلامی بھائی غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس مختصر سے الفاظ میں آتی رہتی دنیا تک کی امت کے مسلمانوں کو اس بات کا سبق دے دیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو پسندیدہ ہے وہ مسلمان کی محنت ہے، وہ اس کا کسب کرنا ہے، وہ اس کا کام کاج کرنا ہے، کوشش کرے اور آگے بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوششوں کو کامیاب فرماتا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور عادت بنا لیں کہ فلاں دے دے گا تو کام چل جائے گا، فلاں دے دے گا تو کام چل جائے گا، تو پھر یہ عادت پڑی ہی رہے گی۔ قرآن کریم نے اسی کو ارشاد فرمایا، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کشادگی کا راستہ ارشاد فرما دے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسی آیت جانتا ہوں کہ اگر امت کے لوگ اس آیت پر عمل کر لے تو وہی آیت ان کو کفایت کر جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی کسی اور آیت پر ان کو عمل کرنے کا موقع ملا نہ ملے، لیکن اگر صرف اس ایک آیت پر عمل کر لے تو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کون سی آیت؟ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کشادگی کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرما وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ہی اسے کافی ہے۔ اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کشادگی کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حدیث پاک حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عوف بن مالک، ان کے لڑکے کو مشرکین نے گرفتار کر دیا اور لے جا کر باندھ دیا۔ حضرت عوف بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مشرکین نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے اور میرے پاس ناداری بھی ہے، اتنا پیسہ بھی نہیں کہ میں اس کو مال کے ذریعے چھڑوا سکوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ تین باتوں کی انہیں تلقین فرمائی، ڈر کی، ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے، یہ ڈر کی تلقین فرمائی، اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کو کافی ہے، یعنی صبر کرتے رہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ وہ اپنے گھر پر آئے اور اپنی اہلیہ سے بھی یہ کہا، دونوں نے اس وظیفے کو شروع کیا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کا خوف تو تھا ہی، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ تو تقوی پرہیزگاری تو ان کا شعار تھا ہی، تقوی کے ساتھ ساتھ صبر، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ، یہ تینوں چیزیں جمع کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان تینوں چیزوں کو جمع کر دو۔ وہ گھر پر آئے اور ان تینوں چیزوں کو جمع کر کے اس کام کو کرتے رہے۔ کچھ ہی دیر میں ان کا لڑکا مشرکین کی قید سے چھوٹ کر آزاد ہو کر ان کے پاس آ گیا، اور ساتھ میں مشرکین کے بہت سے جانوروں کو بھی وہ ہکا لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قید و بند کی زندگی سے بھی ان کو آزاد کیا، اور جس چیز کی ناداری تھی اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مالدار کر دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اے لوگو، اگر تم اپنے رب پر اس طریقے کا بھروسہ کر لو جس طریقے سے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرمائے گا۔ کہ پرندوں کو رزق کہاں سے آتا ہے یہ ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی اپنا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، اللہ کی ذات پر توکل کیجئے،
توکل ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہو جاتا ہے، ورنہ جس کے پاس توکل نہیں وہ اگر 7 ملک کا بھی مالک ہو جائے تب بھی وہ اپنے آپ کو یہی سمجھے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے لوگ اسی حرص میں، اسی لالچ میں اپنی زندگی کے 70-80 سال برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، اس کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کو جو غنا کی دولت حاصل ہونی تھی، توکل کی جو دولت حاصل ہونی تھی، وہ اللہ کی طرف سے اسے حاصل ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ضرورت مند ہی سمجھتا رہا، کوشش ہی کرتا رہا، اور اپنی ساری زندگی کو مال کمانے میں اس نے گزار دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج آخری جمعہ بھی ہے، جمعۃ الوداع بھی ہے، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہ ہم یہی دعا کر لیں کہ پروردگار عالم رزق کی جو ہے تکلیف اور تنگی سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اپنی ذات پر ایسا بھروسہ عطا فرمائے کہ ہمیں کسی اور سے امید لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہے۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی آخری برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔